اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ صدق اللہ العظیم۔ کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھڑے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنسی ہوئی اون، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوں گا، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، اس صورت مقدسہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو ایک زبردست زوردار آواز، گرجدار آواز پیدا ہوگی، ایسی آواز پیدا ہوگی کہ تمام مخلوق ڈر جائے گی، اور اتنی ڈر جائے گی کہ ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ یہ کیسی آواز پیدا ہوئی ہے، اور لوگ ایسے دوڑنا شروع کر دیں گے جیسے پتے جب درخت سے گرتے ہیں اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ پر گرنا ہے، ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے پتے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مخلوق ایسی ہی یعنی کہ خوف سے، ایسی آواز سے، لرزدار آواز سے ایسے دوڑنا شروع کر دے گی کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی ہی لگی ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ تو جس کے اعمال اچھے ہوئے، جس نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، اللہ کی رضا کے مطابق کام کیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا، وہ تو اس کی تو زندگی من پسند ہوگی، کہ اس کا تو حساب کتاب کلیئر ہوگا، اس کا تو جو جگہ ہے وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو مقام ملے گا۔ لیکن جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ دوزخ میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر آگ ہی آگ ہوتی ہے جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ گرمی رکھتی ہے۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تو اس کی ایک ایک آیات کو، ایک ایک لفظ کو ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور ہم اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ آج کا جو دور ہے کہ جتنا بھی آدمی امیر ہوتا ہے، جتنا کوئی مجبور اس کے پاس جاتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ہیلپ نہیں کرتا، اور مسلمانیت کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا، صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں، اور قرآن و سنت کو ہم بھول گئے ہیں، صرف یہی کہتے ہیں یہ دور ایسا آ گیا ہے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ اس قرآن مجید کی آیات کو مد نظر رکھ کر اگر ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، چاہے کروڑوں کا بھی کام ہو، اور رشوت آگے لے رہے ہوں، تو ہمیں وہ کام کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، ٹھکرا دینا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کی غیبانہ کس طرح مدد کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک آیات مقدسہ کو اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس پروجیکٹ کو جو کافی اس میں آپ کو فائدہ مل رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، تو اسی ٹھکرانے سے ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ تو ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور ہم تمام کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ در بدر پر جو ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یا جہاں پر جائیں یہ ہمیں تویز دیے جائیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو خدا را اپنے اللہ کے آگے جھکو، وہاں پر گڑ گڑا کر معافی مانگو، نفلی ادا کرو، وہاں سے آپ کو کچھ ملے گا، دوسری جگہوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جہاں پر آپ خود تویز پھول لینے جاتے ہیں ان کے اعمال خود ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ وہ کتنا ہی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ وہ جب اپنی حالت ہی نہیں تبدیل کر سکتے، ہماری حالت کو کس طرح تبدیل کریں گے؟ تو ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ یہ جو سرائکی بیلٹ ہے یہ زیادہ یہ تویزوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ جو ہماری فیمیل ہیں یہ زیادہ ان میں زیادہ توقع رکھتی ہیں، تو ان سے گزارش ہے خدا را آپ ان جعلی پیر فقیروں سے بچیں اور صرف نماز پڑھیں، نماز میں گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، جو توقع آپ کے دل کی ہے وہ اس میں مانگیں اور نفل ادا کر کے اس کا شکرانہ ادا کریں۔ جب آپ کا کام ہو جائے تو صرف دوسروں کو اپنا خدا نہ مانیں، صرف ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بغیر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو میری تو یہی آپ سے اپیل ہے کہ آج کل کے جو تویز پھول دینے والے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اس دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بہت زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو ورگلایا ہے، مخلوق کو غلط راستوں پر لے کر آ رہے ہیں۔ تو ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، والسلام۔